بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا عنوان تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت کے بارے میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چند پیچھے آنے والے کلمات ایسے ہیں جن کا کہنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کلمات کو پیچھے آنے والے یا تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ گناہوں کے بعد پڑھنے سے ان کو دھونے اور مٹا دینے والے ہیں، یا اس وجہ سے کہ یہ کلمات ایک دوسرے کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے کا حکم کیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو روزانہ احد یعنی مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے کے برابر عمل کیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ کہ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب بہت سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا بہت سے زیادہ ہے، اور الحمدللہ کا بہت سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا بہت سے زیادہ ہے۔ یعنی ان کلموں میں سے ہر کلمہ ایسا ہے جس کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، اور ایک پہاڑ کیا نامعلوم کتنے ایسے پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ آسمانوں اور زمینوں کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ ثواب آدھی ترازو ہے اور الحمدللہ اس کو پورا کر دیتی ہے، اور اللہ اکبر آسمان زمین کے درمیان کو پر کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر آفتاب نکلے۔ قاری علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ساری ہی دنیا اللہ کے واسطے خرچ کر دوں تو اس سے بھی یہ زیادہ محبوب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوائی تخت پر تشریف لے جا رہے تھے، پرندے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور جن و انس وغیرہ لشکر و قطار ایک عابد پر گزر ہوا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس وسعت ملکی اور عموم سلطنت کی تعریف کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اعمال نامہ ایک تسبیح سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے سارے ملک سے اچھی ہے۔ یہ ملک فنا ہو جائے گا اور تسبیح باقی رہنے والی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واہ 5 چیزیں اعمال نامہ تلنے کے ترازو میں کتنی زیادہ وزنی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ، اور وہ بچہ جو مر جائے اور باپ اسی طرح ماں بھی اس پر صبر کرے۔ یہ مضمون کئی صحابہ سے متعدد احادیث میں نقل کیا گیا ہے۔ بڑے سرور اور فرحت کا کلمہ ہے۔ جس چیز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوشی اور مسرت سے ارشاد فرما رہے ہوں، عطا فرما رہے ہوں، کیا محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے ذمے نہیں ہے کہ ان کلموں پر مر مٹیں؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی کی قدردانی اور اس کا استقبال یہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور اس خیال سے کہ بھول نہ جاؤں، نہایت مختصر کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ جن 2 کاموں کے کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور وہ دونوں ایسے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ان سے نہایت ہی خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک مخلوق ان سے خوش ہوتی ہے۔ ان دونوں کاموں کی اللہ کے ہاں رسائی اور مقبولیت بھی بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ ہے کہ
اگر تمام آسمان اور زمین ایک حلقہ ہو جائیں تو بھی یہ پاک کلمہ ان کو توڑ کر آسمان پر جائے بغیر نہیں رہے گا۔ اور اگر تمام آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں یہ پاک کلمہ ہو تب بھی وہی پلڑا جھک جائے گا۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ کا پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ ساری مخلوق کی عبادت ہے اور اس کی برکت سے ساری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز مخلوق میں ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم لوگ ان کا کلام سمجھتے نہیں ہو۔ اور جس چیز دو چیزوں سے منع کرتا ہوں وہ شرک اور تکبر ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے اللہ سے حجاب ہو جاتا ہے اور اللہ کی نیک مخلوق سے حجاب ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بیان میں بھی اس حدیث کا مضمون گزر ہو چکا ہے۔ تسبیح کے متعلق جو ارشاد اس حدیث میں ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک یہ بہت سی احادیث میں وارد ہوتا ہے کہ شب معراج میں آسمانوں کی تسبیح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی جماعت پر گزر ہوا جو اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر کھڑی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کو ممبر اور کرسیاں نہ بناؤ، بہت سے جانور اور سواریوں سے بہتر اور ان سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھیتی بھی تسبیح کرتی ہے اور کھیتی والے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں سرید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا بھی تسبیح کر رہا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ اس کی تسبیح سمجھتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اس کو فلاں شخص کے قریب کر دو۔ وہ پیالہ ان کے قریب کیا گیا تو انہوں نے بھی تسبیح سنی۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرے صاحب کے قریب اس طرح کیا گیا، انہوں نے بھی سنا۔ کسی نے درخواست کی کہ مجمع کے سبھی لوگوں کو سنوایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو انہی میں سے نہ سنائی دے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ گناہ گار ہے۔ اس چیز کا تعلق کشف سے ہے۔ حضرت انبیاء علیہم السلام کو تو یہ چیز بقدر عتم حاصل تھی اور ہونا بھی چاہیے تھی۔ حضرت صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بسا اوقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض، صحبت اور انوار قرب کی بدولت یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی، اور سینکڑوں واقعات اس کے شاہد ہیں، اور صوفیہ کو بھی اکثر یہ چیز مشاہدوں کی کثرت سے حاصل ہو جاتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور ضعیف ہوں کہ ایسا کوئی عمل بتا دیجیے کہ میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اور اس کا ثواب ایسا ہے کہ گویا تم نے 100 غلام عرب آزاد کیے، اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے کہ گویا تم نے 100 گھوڑے، ماں، سامان اور لگام وغیرہ جہاد میں سواری کے لیے دے دی، اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے کہ گویا تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول ہو گئے۔ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو تمام آسمان زمین کے درمیان کو بھی بھر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوتا جو مقبول ہو۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ مختصر سا بتا دیجیے کہ زیادہ لمبا نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھا کرو، اللہ جل شانہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے۔ پھر سبحان اللہ 10 مرتبہ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے۔ پھر اللہم اغفر لی 10 مرتبہ پڑھا کرو، حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے مغفرت فرما دی۔
سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔